بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی مہینے کی 10، 11 اور 12 تاریخ کو مسلمانان عالم قربانی کا جو فریضہ ہے وہ ادا کرتے ہیں۔ اس لیے قربانی کے حوالے سے کچھ مسائل جن کا جاننا بہت زیادہ ضروری ہے، تو آج کی نشست میں اور آئندہ کچھ ویڈیوز میں ان کو بیان کیا جائے گا۔ قربانی کے بنیادی طور پہ 4 قسم کے مسائل ہیں۔ کچھ مسائل وہ ہیں جو قربانی سے اور ذبح سے پہلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ کچھ مسائل وہ ہیں جو قربانی کے وقت یعنی ذبح کرتے وقت سے متعلق ہیں۔ کچھ مسائل وہ ہیں جو ذبح کے بعد کے ہیں، اور پھر بعض ٹائم ہم قربانی مشترکہ کرتے ہیں، تو مشترکہ قربانی کے حوالے سے بھی کچھ مسائل ہیں۔ انشاءاللہ مختلف ویڈیوز کی صورت میں ان پر بات ہوگی اور آپ کے سامنے موٹے موٹے اور بنیادی مسائل جو ہر مسلمان کے لیے جاننا ضروری ہیں وہ رکھوں گا۔ آج کی نشست میں ہم بات کریں گے ذبح سے پہلے جو مسائل جن کا جاننا ضروری ہے وہ ہیں۔ یاد رکھیے جو قربانی ہم کرتے ہیں تو قربانی کی بنیادی طور پر 2 قسمیں ہیں۔ ایک قربانی ہے جسے ہم واجب قربانی کہتے ہیں، یعنی جو لازمی ہے، جو ہم پر لازم ہے کہ ہم قربانی کریں، نہ کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ اور دوسری قسم کی قربانی وہ ہے جسے نفلی قربانی کہا جاتا ہے۔ جو واجب قربانی ہے پھر اس کی آگے 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ جو مالدار اور غریب دونوں کے اوپر واجب ہو جاتی ہے۔ مثلا کسی شخص نے نظر مانی، منت مانی، تو چاہے وہ امیر ہے چاہے وہ غریب ہے، اس کو اب قربانی دینی ہوگی، اس پر یہ لازم ہے۔ دوسری قسم وہ ہے جو صرف مالدار کے اوپر لازم ہوتی ہے، واجب ہوتی ہے، غریب کے اوپر نہیں، فقیر کے اوپر نہیں۔ وہ عام طور پہ جیسے ہم عید کے موقع پر اہل ثروت حضرات کرتے ہیں، یہ وہ قربانی ہے۔ اور تیسری قسم واجب قربانی کی وہ ہے جو فقیر کے اوپر اور غریب کے اوپر لازم ہو جاتی ہے۔ وہ تب جب وہ فقیر جانور خرید لے قربانی کی نیت سے، تو اب اس پر لازم ہے کہ وہ اس جانور کو ذبح کرے اور اس کی قربانی کرے۔ تو یہ 3 قسم کی جو قربانیاں ہیں، واجب قربانیاں یہ ہیں، اور ایک قربانی ہے جسے نفلی قربانی کہا جاتا ہے۔ نفلی قربانی جیسے ہمارے بہت سارے احباب اور دوست اور مسلمان جو طاقت نہ ہونے کے باوجود وہ یہ فریضہ ادا کرتے ہیں، اور طاقت نہ ہونے کے باوجود وہ بڑی مشکل کے ساتھ، حالانکہ ان پر واجب نہیں ہوتی، ان پر لازم نہیں ہوتی، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے بڑی مشکل کے ساتھ اس قربانی کو ادا کرتے ہیں۔ اسے نفلی قربانی کہا جاتا ہے۔ تو یہ قربانیوں کی مختلف اقسام ہیں۔ اب قربانی واجب کس کے اوپر ہے؟ تو قربانی کے لیے وہی شرائط ہیں جو عام طور پر زکوٰۃ کے حوالے سے ہم شرائط بیان کرتے ہیں، صدقہ فطر کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، اور اس میں ایک شرط تھوڑی سی مختلف ہے۔ پہلی شرط تو میں دوبارہ اس کا مذاکرہ کر دیتا ہوں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، کیونکہ کافر کے اوپر وہ کافر مکلف نہیں ہے اسلامی احکامات کا، اس لیے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ پھر اسی طرح عاقل ہونا ضروری ہے۔ دیوانہ، مجنون، پاگل ہے، اس کے اوپر بھی قربانی واجب نہیں ہے، وہ مکلف نہیں ہے۔ نمبر 3، اسی طرح وہ بالغ ہے تو بالغ کے اوپر قربانی لازم ہے، تو بالغ نہیں ہے، بچہ ہے تو مالدار بھی ہے تب بھی اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ چوتھا، وہ شخص جو قربانی کے حوالے سے اس پر لازم ہے کہ جو مقیم ہے۔ اگر کوئی مقیم نہیں ہے تو اس پر بھی قربانی لازم نہیں ہے، مسافر ہے تو اس پر قربانی نہیں ہے۔ اور 5ویں شرط یہ ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو، اور صاحب نصاب کی تشریح میں نے زکوٰۃ کے اوپر جو ہم نے ویڈیو بنائی تھی اس کے اوپر بھی ہم نے صاحب نصاب کے اوپر تفصیل سے بات کی تھی۔ صاحب نصاب کا معنی یہ ہے کہ وہ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کی مالیت اپنے پاس نہ رکھتا ہو، اور اس کے پاس اتنا مال نہ ہو جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ رہا ہو، جو آج کل 80,000 سے کچھ اوپر ہے، تو اس پر قربانی واجب ہے جو ان 5 شرائط پر پورا اتر رہا ہے۔ پھر قربانی جب ہم کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے جانور خریدتے ہیں، تو جانور کون سے ہیں جن پر قربانی ہوتی ہے اور شریعت نے جن کا حکم دیا ہے؟ تو یاد رکھیے 3 طرح کے وہ جانور ہیں، 3 قسم کے، جن کی قربانی شریعت کے اندر
ہوتی ہے اور جائز ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی جانور چاہے حلال کیوں نہیں ہے اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ پہلے جس کو ابل کہا جاتا ہے، یعنی اونٹ، چاہے وہ نر ہے چاہے وہ مادہ ہے، اس کی قربانی ہوتی ہے اور اس کی قربانی ٹھیک ہے۔ دوسری قسم ہے جس کو بکر کہا جاتا ہے۔ بکر سے مراد یہ عربی والا بکر ہے، بکر سے مراد کہ چاہے وہ بھینس ہے، چاہے وہ، ویسے تو بکر کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے بیل کے لیے، لیکن جاموس جو جسے بھینس کہا جاتا ہے تو وہ بھی اسی بکر میں شامل ہے۔ تو بکر ہے، بھینس ہے، نر مادہ، اس کی قربانی درست ہے اور اس کی قربانی ٹھیک ہے۔ تیسرا جانور ہے جس کے لیے لفظ استعمال ہوا غنم کا، اس میں بکری چاہے نر ہے مادہ ہے، بھیڑ اور اسی طرح دمبا وغیرہ، ان کی قربانی درست ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی جانور کی چاہے وہ حلال کیوں نہیں ہے اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ ان کی عمریں کیا ہونی چاہیے؟ ان کی عمریں جو اونٹ وغیرہ ہے اس کی 5 سال مکمل ہو چکے ہوں، اور جو اونٹ کے بعد جو دوسرے نمبر والا ہے بھینس ہے، بیل ہے، تو ان کی عمریں کم از کم 2 سال ہونی چاہیے، اور جو غنم وغیرہ بکری وغیرہ ہے، بکری بکرا دمبا وغیرہ، اور ان سب کی 1 سال عمر ہونی چاہیے۔ اور اس کے اندر تھوڑی سی فقہا نے تشریح کی ہے کہ اگر ایسی بھیڑ وغیرہ ہے کہ جو دیکھنے میں 1 سال کی لگتی ہے، دمبا ہے 1 سال کا لگتا ہے، اتنا موٹا تازہ ہے، لیکن وہ ہے کم عمر کا ہے، یعنی 6 7 8 مہینوں کا ہے، 1 سال کا لگتا ہے دیکھنے والے کو، تو اس کی قربانی بھی درست ہو جائے گی۔ پھر قربانی کے حوالے سے کہ ان جانوروں کے اندر کتنے حصے ہو سکتے ہیں، تو جو بڑے جانور ہیں جیسے اونٹ ہے، بھینس ہے اور بیل ہے، ان کی قربانی 7 حصوں میں ہو سکتی ہے۔ 7 حصے، اس سے زیادہ نہیں، 7 سے کم بھی ہو سکتے ہیں، 7 آخری لمٹ ہے۔ اور جو بکرا ہے، بکری ہے، دمبا ہے، بھیڑ وغیرہ، ان کی قربانی میں 1 حصہ ہی ہوگا، 1 سے زیادہ حصے نہیں ہو سکتے۔ پھر مسئلہ یہ ہے کہ ہم جانور خریدیں تو کس طرح کا جانور خریدیں؟ تو یاد رکھیے ایسا جانور ہونا چاہیے کہ جو عیوب فاحشہ سے، ایسے عیوب سے پاک ہو، اور ایسے عیوب اس کے اندر نہ ہوں جو مانع قربانی ہوں۔ مثلا ایسے عیوب سے کیا مراد ہو سکتا ہے؟ ایسے عیوب سے مراد یہ ہے کہ مثلا اس کا کان بالکل پیدائشی طور پہ ہے ہی نہیں، یا اس کا کان جو ہے وہ 1/3 سے زیادہ کٹا ہوا ہے، تہائی یا تہائی سے زیادہ، تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ دم ہے، اس کی تہائی سے زیادہ یا تہائی کٹی ہوئی ہے، اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ اسی طرح اس کا سینگ جو ہے جڑوں سے جو ہے ٹوٹ گیا ہے، تو اس کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ لنگڑا ہے، ایسا لنگڑا ہے کہ وہ چوتھے پاؤں پہ چل ہی نہیں سکتا، چوتھے پاؤں کو استعمال ہی نہیں کرتا، تو اس کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ اس طرح کے جتنے بھی جو عیوب ہیں وہ اگر پائے جائیں گے تو اس کی قربانی، اسی طرح اندھا ہے، کانا ہے، تو اس کی یا اس کی روشنی 1/3 ہے اس سے زیادہ کم ہو چکی ہے، تو اس صورت میں بھی اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ ایسے جانور کو جب ہم خرید رہے ہوں تو ان تمام شرائط کو دیکھیں ہم کہ یہ اس جانور میں پائی جا رہی ہیں یا نہیں پائی جا رہی۔ ایسا نہ ہو کہ ہم لاکھوں روپے لگا رہے ہوں، لیکن لاکھوں روپے لگا کر بھی ہماری قربانی نہ ہو، تو اس لیے پہلے سے ہم اچھی طرح جانور کو دیکھ لیں کہ اس کے اندر کوئی ایسا عیب تو نہیں پایا جا رہا کہ جو مانع قربانی ہو، جس سے قربانی نہ لگتی ہو۔ پھر ایک مسئلہ جو بڑا اہم ہے، جو عام طور پہ مشہور ہے، اغلاط العوام میں سے ہے، کہ بھئی خصی جانور کی قربانی نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے کہ خصی جانور کی قربانی مستحب ہے، خصی جانور کی قربانی افضل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خصی جانور کی قربانی کی ہے۔ اس وجہ سے خصی جانور کی قربانی اگر کی جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خصی جانور ہو تو اس کی قربانی درست نہیں ہے، یہ کوئی عیب نہیں ہے، اس سے قربانی ہو جائے گی، بلکہ افضل ہے، اور خصی جانور کی قربانی کرنی چاہیے۔ پھر ایک مسئلہ جو اس حوالے سے بڑا اہم ہے وہ یہ ہے کہ مشہور ہے، مجھ سے بھی بہت ساروں نے سوال کیا، پوچھا کہ بھئی قرض لے کر، ادھار لے کر قربانی کرنا ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ تو مشہور یہی ہے کہ بھئی قرض لے کر، ادھار لے کر قربانی نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے قربانی ادھار پیسوں سے، قرض لے کر بھی ہو جاتی ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی تفصیل آپ سمجھ لیں کہ اگر صاحب نصاب آدمی نہیں ہے، صاحب نصاب سے مراد وہ فقیر ہے، اس کے پاس اتنی طاقت ہی نہیں ہے،
تو وہ قرض لے کر اگر قربانی کرتا ہے تو وہ اپنے اوپر بوجھ ڈال رہا ہے، شریعت نے اس کو مکلف نہیں بنایا، لیکن پھر بھی اگر وہ بوجھ ڈال کر اللہ تعالیٰ کی محبت میں قربانی کر رہا ہے، قربانی ہو جائے گی۔ بالکل اسی طرح وہ شخص، بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے زندگی میں کہ انسان کے پاس طاقت بھی ہوتی ہے، مالدار بھی ہوتا ہے، سرمایہ بھی ہوتا ہے، لیکن عارضی طور پہ ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ اس کے پاس رقم نہیں ہوتی، تو اب وہ کیا کرے؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ادھار لے لے اور وہ قربانی کرے، تو قربانی ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ ادھار پیسوں سے قربانی کسی بھی صورت میں ادھار پیسے لے کر، قرض لے کر قربانی کر سکتے ہیں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ ہم شادیوں میں اور رسم و رواج میں، دنیا کے کھاتوں میں کتنے پیسے قرض لے لیتے ہیں، اور قرض لے کر ہم کام کر لیتے ہیں، بعد میں قرض اتر بھی جاتے ہیں۔ تو کیا دین کے حوالے سے ہم 20-25 ہزار 30 ہزار روپیہ قرض لے کر اگر قربانی کر لیں تو قربانی کیوں نہیں ہوگی؟ قربانی یقیناً ہو جائے گی۔ اس کے بعد کچھ اور مسائل ہیں جو ذبح سے متعلق ہیں، ذبح کے وقت کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، پھر ذبح کے بعد کے مسائل ہیں، انشاءاللہ آئندہ ویڈیوز میں ان پر بھی بات ہوگی۔